کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت، موت تو آئے گی، موت کا ایک دن معین ہے، رات بھر نیند کیوں نہیں آتی، موت تو برحق ہے۔ امام شافعی کا کیا شعر ہے وہ، لا يمنع الموت بواب ولا حارث وأعيا دواء الموت كل طبيبي، موت کو کوئی چوکیدار اور گارڈ نہیں روک سکتا، اور موت کے آنے نے سب معالجوں کو، ڈاکٹروں کو بے بس کر دیا۔ لا يمنع الموت بواب ولا حارث وآیا دواء الموت کل طبیبی۔ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص مر رہا ہے اور وہ کہتے ہیں میرا پیر صاحب جنازہ پڑھائے گا، فلاں شہر کا عالم دین آئے گا وہ جنازہ پڑھائے گا، یہ وصیت بھی ناجائز ہے۔ جنازہ پڑھانا دو آدمیوں میں دائر ہے سلطان المسلمین کے بعد، یا میت کا ولی اور یا امام الحی۔ حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ امام الحی جس کی اقتداء میں 5 وقت نماز وہ پڑھتا تھا، یہ زیادہ اقرب ہے من الولی ومن سائر العالمین۔ تمام کتابیں بھری پڑی، میرا تفسیری فتویٰ تحریر اس میں آئی ہے۔ برادر مکرم مولانا مفتاح اللہ صاحب نے استفتاء کیا تھا فقیر سے کہ میرے ہوتے ہوئے ایک مقتدی نے پیر صاحب سے جنازہ پڑھایا، حق میرا تھا یا اس کا تھا؟ جواب آیا ہے کہ حق امام الحی کا، حق امام الحی کا ہے۔ چنانچہ وفیہ حکایت ثانیہ، ایک اور حکایت آ گئی۔ اس محلے میں ایک آدمی مر گیا اور اس نے وصیت کی کہ مولانا سے تو ہیں لیکن ایک جماعت کے ایک پروفیسر کے لیے کہا کہ وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے ان کو کہا کہ وہ فرض کہاں پڑھتا تھا؟ کہا آپ کی اقتداء میں۔ میں نے کہا مجھ سے کوئی نظریاتی اختلاف تھا؟ کہا نہیں کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیوں میرے خلاف وصیت کی؟ ان الوصیت بالباطل باطلۃ، یہ وصیت غلط ہے۔ اور وہ تحریر جو مولانا قاری مفتاح اللہ کے نام جاری ہوئی تھی وہ نافذ کر دی۔ وہ جو جس کے لیے وصیت کی گئی تھی وہ آ گیا، بڑا چوڑا واسکٹ پہنا ہوا ہوں۔ میں نے کہا بس اتنی ٹھیک ہو سی تسی، کونے میں کھڑا ہو گیا، میں نماز پڑھائی زور کی، اس کے بعد میں آیا جنازہ پڑھانے۔ میں نے کہا میں پڑھاؤں گا اور کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ تو اس نے مجھے کہا حضرت یہ تحریر آپ کی طرف سے شائع ہے، یہ آپ کی ہے؟ میں نے کہا بالکل۔ کہا اس پر آپ خود عمل کریں گے؟ میں نے کہا بالکل۔ کہا اس میں آپ نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ امام الحی خود اس مہمان کو کہے کہ آپ جنازہ پڑھا لیں، تو آپ اس پر عمل کر لیں اور آپ مجھے اجازت دیں۔ میں نے کہا تحریر آپ کے ہاتھ میں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا جو جملہ لکھا ہے وہ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے لکھا ہے کہ جب وہ مہمان صحیح العقیدہ ہو تو آپ صحیح العقیدہ نہیں، میں نے اس کی جماعت کا نام لیا۔ میں نے کہا اس پر اہل حق کا اجماع ہے کہ آپ گمراہ جماعت کے آدمی ہیں۔ آپ جائے مولانا سلیم اللہ خان کو، مولانا مفتی رفیع کو، مولانا عبدالرزاق اسکندر کو، مولانا اسفندیار کو، اہل حق علماء میں سے کسی کو لے آئے، میں کھڑے ہوئے مصلی سے پیچھے ہو جاؤں۔ لیکن جس جماعت کے آپ ہیں وہ گمراہ جماعت ہے، اس لیے میں نے کہا صف سیدھی کرو
اللہ اکبر، جنازہ ہم پڑھائیں گے، ہماری تحریر کے مطابق ہمارا حق بنتا ہے، ان الوصیۃ بالباطل باطلۃ، الحمدللہ۔ پس جو کوئی ڈر گیا وصیت کرنے والے سے، جنفن کہ وہ یک طرفی کرے گا، او اسمن یا گناہ کی وصیت کرے گا، فلا فاصلح بینہم پس اصلاح ہو ان کے درمیان، فلا اثم علیہ پس کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ ایک مسئلہ اور پیش آیا ہے، یہاں ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا حافظ منہمر شاہ رحمت اللہ علیہ، درویش مسجد میں درویشی میں امام خطیب، بہت نیک صالح بزرگانی دین کا نمونہ تھا۔ انہوں نے میرے حق میں وصیت کی کہ یہ جنازہ پڑھائے گا، اور حسن اتفاق سے ان دنوں میں ہمارے ہاں جامع المعقول والمنقول شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی، محدث سرحد مولانا حسن جان، استاذ العرب والعجم مولانا شیر علی شاہ، استاذنا و شیخنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت اقدس مولانا عبدالحنان صاحب دامت برکاتہم، یہ سب ہمارے مہمان تھے اور سب حافظ صاحب کے جاننے والے تھے۔ میں نے ان کے بیٹوں سے گزارش کی کہ جی یہ بزرگ چونکہ عموماً یہاں نہیں ہوتے، حسن اتفاق سے ہے، اگر حافظ صاحب کو یہ پتا ہوتا تو وہ میرا نہ کہتے، یہ لوگ جنازہ پڑھا گئے۔ تو محدث سرحد مولانا سنجان نے کہا کہ نہیں، ہم سب کا اتفاق یہ کہ آپ ہی پڑھائیں گے اور ہم بھی خوش ہوں گے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مالا مال کیا اس پر ہمیں فخر و شکر ہے۔ مجھے بازو سے پکڑا کہ آپ نے پڑھانا ہے، بس ٹھیک ہے، آپ نے اکرام کر لیا۔ یہ ایک مسئلہ فرعی کہ اگر موسیٰ کے ہوتے ہوئے موسیٰ لہو ایک اور شخص بڑا آیا وہ تبدیل کر سکتے ہیں، نہیں، میری رائے یہ تھی کہ چونکہ یہ مجھ سے 1000 درجے لاکھ درجے افضل ہے، یہ لوگ پڑھا لیں، اور انہوں نے کہا کہ نہ، بلکہ آپ ہی اصل ہے اور حافظ صاحب کی خواہشات کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ جنازہ ہم نے پڑھا۔ یہ آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا کہ اس طرح اختلاف بھی کبھی فرعی پیدا ہو سکتا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت، موت تو آئے گی، موت کا ایک دن معین ہے، رات بھر نیند کیوں نہیں آتی، موت تو برحق ہے۔